مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کے اس مختصر ویڈیو میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے گناہ۔ تو آئیے میرے ساتھ حوالہ دیکھیے، یعقوب پہلا باب اس کی 14 اور 15 آیت پہ مرقوم ہے۔ ہر شخص اپنی ہی خواہش میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ ہم انسان جب بھی برگشتگی یا گناہ میں گرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ چیز ایک مذاق ہے، ایک مذاق کے طور پر لی جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ برگشتہ ہو جاتا ہے اور اسے انسانی کمزوری تصور کر کے اگنور کر دیا جاتا ہے۔ کلام خدا میں جو گناہ کے بارے میں مرقوم ہے اس کے لیے متعدد الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جیسے برگشتگی، پھر جانا، گم ہو جانا، گمراہ ہو جانا، حکم عدولی کرنا اور جرم کرنا، اور ایسی بہت سی معاشرتی، مذہبی اور اخلاقی پابندیوں کی خلاف ورزی کرنا بھی جو ہے گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ عملی طور پر اور کیفیتی طور پر خدا کے کردار سے مطابقت نہ رکھنا ایک دوسرا بیان ہے کہ یہ بھی گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ گناہ ہماری روحوں کی لا علاج بیماری ہے۔ گناہ کا آغاز شیطان سے ہوا، اور بہت دفعہ جب بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ آسمان پر جو پہلا گناہ ہوا اور جو زمین پر پہلا گناہ ہوا وہ نافرمانی تھا۔ لیکن اس سے بڑھ کر جب ہم دیکھتے ہیں یسایہ 14 باب اس کی 12 سے 14 آیات کو پڑھیں تو لکھا ہے، اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا۔ تو اپنے دل میں کہتا تھا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ کلام خدا کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ اسی کی وضاحت ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب اس کا پہلا باب 14 سے 15 آیات جو ہم نے پڑھی ان میں بھی اسی کی تشریح ہمیں ملتی ہے کہ ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں پھنس کر کھنچ کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر کیا کرتی ہے؟ گناہ کو جنم لیتی ہے۔ یہاں ہمیں گناہ کی جو پہلی وجہ نظر آتی ہے وہ خواہش ہے، ہماری ایسی خواہشات جو ہمیں گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ باغ عدن کا بھی ایک ہم سرسری جائزہ لیں تو باغ عدن میں موجود آدم اور حوا بھی جس گناہ میں گرے ان کے گناہ کی وجہ نافرمانی بعد میں ہے، اس سے پہلے جو ہے ان کی خواہش ہے کہ انہوں نے اس پھل کو خوشنما دیکھ کر اسے کھانے کی، اسے پانے کی خواہش اپنے اندر پیدا ہونے دی۔ پیدائش 3 باب اس کی پہلی 6 آیات سے ہمیں اس گناہ کی تفصیل نظر آتی ہے کہ سب سے پہلے کہ انہوں نے خدا کے خلاف بدگوئی کو سنا، دوسرے نمبر پر خدا کے کلام اور اس کی محبت پر شک کیا انہوں نے، اور اس چیز کو دیکھا جس سے خدا نے انہیں روکا تھا، اس چیز کی ہوس کی جس سے خدا نے منع کیا تھا، خدا کے حکم کی مکمل نافرمانی کی۔ گناہ کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے خطا، بدکاری، غلطی، نشانہ خطا ہو جانا، خلاف ورزی اور لاقانونیت وغیرہ وغیرہ جیسے الفاظ جو ہیں ہمیں نظر آتے ہیں۔ جب ہم پہلا کرنتھیوں 6 باب اس کی 8 سے 10 آیات میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک فہرست نظر آتی ہے کہ جس میں گناہوں کا ذکر ہے۔ مثلا رومیو پہلا باب 29 سے 31 میں بھی یہ لکھا ہے، حرام کاری، عیاشی، لونڈے بازی، شراب نوشی، گالی دینا، ظلم کرنا، جھگڑا کرنا، مکاری کرنا، بغض، غیبت، بدگوئی اور نفرتی کام، اوروں کو بے عزت کرنا، غرور اور شیخی مارنا، بے وقوفی کے کام کرنا، عہد شکنی کرنا، اور طبعی محبت سے خالی ہو جانا، اور بے رحمی جیسے عنصر کو اپنی زندگی میں جگہ دینا۔
تو عزیزو یہ تقریباً 50 سے زائد ایسے کام ہیں جن کو کلام مقدس میں گناہ کے زمرے میں شامل کیا گیا ہے۔ اور یقین رکھیں اور اس بات پہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ آپ کا کوئی بھی گناہ جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں گنتی 32 باب اس کی 23ویں آیت میں مرقوم ہے کہ اگر تم ایسا نہ کرو تو تم خداوند کے گناہ گار ٹھہرو گے، اور یہ جان لو کہ تمہارا گناہ تم کو پکڑے گا۔ اور امثال 28 باب اس کی 13ویں آیت میں بھی لکھا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا۔ تو پھر میں اور آپ کس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ ہم ایسے غلطیاں، ایسے گھنونے کام جو چھپ کر کرتے ہیں شاید وہ خدا کی نظر سے بھی چھپے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ جب آدم کا گناہ جو آدم اور حوا نے پوشیدگی میں کیا وہ نہ چھپا سکے، جب قائن کا گناہ جب اس نے ہابل کو قتل کیا وہ اسے چھپا نہ سکا، جب ہم دیکھتے ہیں کہ اکن نے گناہ کیا تو وہ اکن اپنے گناہ کو نہ چھپا سکا، جب حننیہ اور سفیرہ نے رسولوں سے چھپ کر خدا کی نظر سے چھپ کر گناہ کیا اور وہ چھپا نہ سکے، تو پھر میرا اور آپ کا گناہ جو ہے وہ کس طرح سے خدا کی نظر سے چھپ سکتا ہے۔ گناہ کے عزیزوں بڑے گھناؤنے نتائج ہیں اور یہ نتائج بہت خطرناک ہیں، ہمیں ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ رومیو 6 باب اس کی 23ویں آیت کے مطابق گناہ کی مزدوری موت ہے، جو جان گناہ کرے گی وہ ہلاک ہوگی، اور ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ موت اور جدائی یہ گناہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ کھو جانا، گمشدگی، خدا کے اعتبار سے انسان کھو جاتا ہے، اس کی عقل اندھی ہو جاتی ہے، وہ خدا سے چھپتا پھرتا ہے، وہ اس کا نام لینے سے ڈرتا ہے، وہ اس کی حضوری سے ڈرتا ہے، کیونکہ چھپتا اور ڈرتا وہی ہے جو گناہ گار ہوتا ہے۔ لوکا 15 باب کی 24ویں آیت میں بھی ہمیں اس کا مصرف بیٹے کے حوالے سے ذکر ملتا ہے، اور سزا کا حکم بھی ہے۔ یہ بھی ہمیں ایک لفظ خدا کی عدالت کو ظاہر کرتا ہے، اور یوحنا 3 باب کی 18ویں آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم خدا کے اکلوتے بیٹے پر ایمان نہیں لاتے تو پھر ہم پر سزا کا حکم ہو چکا ہوگا نہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے ان پر سزا کا حکم ہو چکا۔ پھر ایک احساس جرم ہماری ذات میں پیدا ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، اس لیے ہم چھپتے پھرتے ہیں، ہمارے اندر ایک ایسا احساس جنم لے لیتا ہے۔ پیدائش 26 باب کی 10ویں آیت میں مرقوم ہے، یوں تو آسانی سے لوگوں میں سے کوئی تیری بیوی کے ساتھ مباشرت کر لیتا اور تو ہم پر الزام لگاتا ہے، یعنی الزام لگاتے ہیں پھر وہ ہم جو گناہ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے ہم دوسروں پر بھی اس کا الزام لگاتے ہیں، اور پھر ہلاکت پیدا ہوتی ہے۔ پہلا تیموتھیوس 6 باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بیہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنسے ہیں، اور جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہے، اور اس کی سزا ملتی ہے جب ہم اپنی ایسی خواہشات میں جو نازیبا ہیں، جو ہمیں گناہ کی طرف لے جاتی ہیں، وہ کسی بھی قسم کی خواہش ہو سکتی ہے، وہ دولت پانے کی، شہرت پانے کی، کسی بھی قسم کی جو غلطی ہے، خواہش ہے ہماری، وہ ہمیں سزا سے باز نہیں رکھے گی۔ متی 25 باب اس کی 46ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہ سزا پائیں گے، اور سزا کیا ہے؟ ہمیشہ کی آگ سزا ہے۔ یہودا پہلا اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح سدوم اور عمورہ اور ان کے آس پاس کے شہر جو ان کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے اور غیر جسم کی طرف راغب ہوئے، ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار ہو کر جائے عبرت ٹھہرتے ہیں۔ یہی ہے جب سدوم اور عمورہ میں بھی بدکاری اور ایسی چیزیں جو خدا کے حضور ناپسندیدہ ہیں بہت زیادہ ہو گئیں، تو وہ بھی ہمیشہ کی سزا کے لائق ٹھہرے، اور وہ کیا ہے؟ جہنم اور دوزخ ہے، یہ ابلیس اور اس کے پیچھے چلنے والوں کا مقام ہے۔ ابلیس کے ساتھ، دنیا کی خواہشوں کے ساتھ، اپنی جو ہے زندگی کی بد چلنی کے ساتھ میرا ہمیشہ کا مقام کیا ہے؟ جہنم، یعنی دوزخ۔ متی 25 باب کی 41ویں آیت میں لکھا ہے، پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا،
اے ملاؤنو میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ آگ کی جھیل جس کا ذکر مکاشفہ 20:14 میں بھی ہے، پھر موت اور عالم ارواح کی آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے۔ سو عزیزو یاد رکھے کہ گناہ کوئی بھی ہو نہ تو وہ چھپ سکتا ہے اور نہ ہم اس کی سزا سے چھوٹ سکتے ہیں، اور اس کا صرف ایک ہی علاج ہے۔ آخر میں وہ بھی میں آپ سے بیان کرنا چاہوں گی، پہلا یوحنا 3:5 میں لکھا ہے، اور تم جانتے ہیں کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے، اور اس کی ذات میں گناہ نہیں ہے۔ اور یوحنا 1:29 میں دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ سو میرے عزیزوں، میری اور آپ کے گناہوں کا علاج جو ہے اسی میں ہے کہ ہم پہلا یوحنا 1:7 میں لکھا ہے کہ اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ سو اگر میں اور آپ جو ہے چاہتی ہیں کہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ پاک ہو جائیں، ہم دھل جائیں، ہم صاف ہو جائیں اور اس ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے بچ جائیں، تو عزیزو اس کے خون کو، اس کے بیٹے کے خون کو اپنے اوپر لے لیں، اپنے ذہنوں پہ لے لیں، تاکہ گندی سوچیں، گندے خیال، ایسی باتیں جو ہمیں ابلیس اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ہمارے ذات میں شامل کر دیتا ہے، ہم ان سے نجات پائیں۔ خداوند آج کے اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔